السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ابھی آسٹریلیا کی، یہ جو پچھلے دنوں آگ لگی ہے اور اس پر پھر ہم نے پوری دنیا نے وہ مناظر دیکھے ہیں، تو اس آرٹیکل کے اندر جو ہے اس بات کو قبول کیا گیا ہے کہ آسٹریلوی حکومت نے پچھلے دنوں جو ہے بہت سارے اونٹوں کو اور گھوڑوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فائرنگ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دیکھیں، ایک بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ جب انسان اپنے آپ کو جب خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ساری زندگی کے معمولات کو سنبھال لے گا، وہیں پر وہ غلطی کرتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پورا آسٹریلیا جو ہے اس وقت ایک آگ کا الاؤ پیش کر رہا ہے، اور پوری صورتحال پوری دنیا کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنا پانی بچانا چاہتے تھے اونٹوں سے، کہ وہ کہتے تھے کہ جی اونٹ ہمارا سارا پانی پی جاتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اس قدرت کے اس نظام کو چلانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ جی میرا رزق فلاں کھا جائے گا، میرا پانی فلاں پی جائے گا، تو عین اس وقت وہ سب سے بڑی بدبختی کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اپنی بدبختی کی طرف خود قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں بھی ہمارے یہاں یہ تصورات اور یہ باتیں ہر طرف اور ہر گھر میں موجود ہیں کہ جی فلاں ہمارا رزق کھا گیا، فلاں نے ہمیں یہ کر دیا، ہمیں وہ کر دیا۔ بھائی، رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک وقت تھا چائنا کے اندر بھی لوگوں نے چڑیوں کو مارنے کے آرڈرز جاری کر دیے تھے کہ جناب یہ چڑیاں جو ہیں ہمارے کھیتوں کا اجناس کھا جاتی ہیں۔ بڑے پیمانے پہ چڑیاں ماری گئیں، تو وہاں پر دیکھیں پھر اللہ نے کیسا قحط بھیجا۔ یہ وہ سارے حقائق ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمیں ڈر جانا چاہیے، ہمیں لرز جانا چاہیے، ہمیں تڑپ جانا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ اسی کے فضل سے رزق ملتا ہے، اسی کی رحمت سے کھانا ملتا ہے، اسی کی رحمت سے پینا ملتا ہے، اسی کے فضل و کرم سے ہم اس دنیا کی زندگی میں سانسیں لے رہے ہیں۔ نہ کوئی کسی کا رزق کھا سکتا ہے۔ یہ سب پاگل پن کی باتیں ہیں، انسان کے اپنے دماغ کا فطور ہے جو اس کو پستیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر آج کے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہر لمحے ہر گھڑی ایک ایک دھڑکن میں اپنی موجودگی کا ہمیں احساس دلا رہی ہے۔ جب یہ دل دھڑکتا ہے، اس دل کے دھڑکنے کا سبب اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی تھوڑا سا عقل سلیم کے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے کہ دشمن سے نہ ہمیں گھبرانا چاہیے، نہ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بلکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظالم کی گردن کو پکڑ کے مروڑ کے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن کی فرمان پر آ جائیں کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ ہمیں صرف مومن بننے کی ضرورت ہے، اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مصیبتیں اور یہ تکالیف اور ان پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو انسان آج اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھا ہے اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ موسم لا رہا ہے، اپنی مرضی کے بارش برسانے کے سسٹم لا رہا ہے، ٹھیک ہے، سائنس کی ایجادات اور سائنس کی ترقی کو اسلام نے ہمیشہ بڑھاوا دیا ہے، لیکن قدرت کے جو کام ہیں، قدرت کی جو مظاہر ہیں، اس کے اندر جس نے بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں وہ منہ کے بل گرائے۔ تو اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔